السلام علیکم میرے عزیزوں اقارب، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے آج موجود ہوں افطار سے پہلے گلشن اقبال پارک میں۔ بڑا خوبصورت پارک ہے جی، بڑی اعلیٰ درجے کی دھوپ ہے۔ افطاری سے تقریباً 40 منٹ پہلے کا وقت ہے۔ اس سے بڑی مزے کی دھوپ ہوئی ہوئی ہوتی ہے اور یہاں پر پرندوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں اور انسانی پرندے بھی میرے ارد گرد موجود ہیں، جوڑے۔ اور آج میں آپ کو سناؤں گا صادق کی کہانی کا پارٹ 2، صادق اور کوثر کی کہانی، جس کا پہلا ایپیسوڈ آپ نے دیکھا۔ اور صادق کی سچویشن یہ ہے کہ وہ پاکستان میں کوثر کے کمرے میں کیمرے لگوا کر گیا تھا اور اس نے جان لیا ہے کہ کوئی لڑکا ہے اس سے ملنے کے لیے آتا ہے، اس کی بیوی سے۔ اور جب اپنی بیوی کو کال کرتا ہے تو بیوی ایسے پریٹینڈ کرتی ہے جس طرح وہ سو رہی ہے۔ صادق نے طے کیا کہ وہ پاکستان جائے گا اور انتہائی قدم اٹھائے گا۔ اس سلسلے میں جب اس نے ٹکٹ کرائی اور وہ ڈیٹ قریب آئی تو پھر پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگ گیا، کرونا آ گیا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ساری دنیا بند ہو گئی۔ یہاں تک میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ پچھلے 4.5 مہینے سے صادق اپنے گھر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھتا ہے کیمرے کی آنکھ سے، اور بیوی اس سے اتنی لبھا لبھا کے دن میں باتیں کرتی ہے اور تعریفیں کرتی ہے اور پیسے منگواتی ہے اور اپنے ماں باپ کو سپورٹ کرتی ہے، اور وہ اس کو یہ بھی کہتی ہے کہ کاش لاک ڈاؤن کھل جائے اور آپ آ جائیں۔ صادق اس وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ لاک ڈاؤن کھلے اور وہ پاکستان جائے۔ کہتا افتخار بھائی، میں نے تو طے کر رکھا ہے جس دن پینڈیمک کھلے گا اس دن میری بیوی کی زندگی کا اختتام ہوگا، کیونکہ میں پچھلے 4.5 ماہ میں مجھے شوگر ہو گئی، میں ہارٹ پیشنٹ ہو گیا، میرا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگ گیا ہے اور ایک خاص طرح کی انزائٹی اور ڈپریشن کا میں شکار ہو چکا ہوں۔ مجھے بہت افسوس بھی ہو رہا تھا، مطلب 30 سے 35 کے درمیان اس کی عمر تھی، کوئی بہت زیادہ ایج نہیں تھی اس کی، بعد اب بچہ تھا، پڑھا لکھا تھا، اچھے پیسے کما رہا تھا، کیا غلطی کر بیٹھا، سڑک سے اٹھا لایا ایک لڑکی کو اس کی خوبصورت آنکھوں کی وجہ سے۔ اب وہ کسی نے صحیح کہا کہ کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا، نیچا دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، ککرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ میں نے اسے کہا کہ صادق اب کیا سچویشن ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ میں نے آپ کو کال اس لیے کی ہے کہ میں نے جو کرنا ہے وہ تو میں نے کرنا طے کر چکا ہوں، لیکن کال اس لیے کی تھی کہ پچھلے 5 دن سے کہتا مجھے نیند نہیں آئی، اور میرا یہ ایک ڈاکٹر ہے جو کہ انڈین ہے، وہ انڈین ڈاکٹر مجھے کہتا ہے کہ اگر تو نہ سویا تو تیرا دماغ پھٹ جائے گا اور تیرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا اور پھر تجھے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ وہ جتنی گولیاں مجھ کو دیتا ہے کہتا ہے میں کھاتا ہوں، کمرے میں جاتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ افتخار بھائی، میں نے ساری کہانی آپ کو سنائی، سارا قصہ سنایا صرف اس لیے کہ میں آپ سے یہ مدد لینا چاہتا ہوں کہ میں سو جاؤں۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ تجھے نیند اس لیے نہیں آ رہی کہ تیری حق تلفی ہو رہی ہے، اور وہ حق تلفی تو لائیو دیکھ رہا ہے کیمرے پہ، اور یہ سارے مناظر دیکھ کے تجھے تیش آتا ہے، پھر تو غصے میں آ جاتا ہے، تیرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ کہتا ہاں۔ میں نے کہا یار تو بلڈ پریشر کو کنٹرول کر، تیش کو کم کر، غصے کو کم کر، تو یہ چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی۔ میں نے کہا افتخار بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنا تیش اور غصہ کم کر لوں؟ میں نے کہا یار تیش اور غصہ اگر کم نہیں کرے گا، اب پتہ نہیں 1-2 سال کب ملک کھلتے ہیں، کب فلائٹیں چلتی ہیں، تو تیرا تو بیڑا گرک ہو جائے گا اور تو خدا نہ کرے تو کچھ ہو نہ جائے۔ صادق نے مجھے کہا کہ عرفی بھائی آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا۔
میں نے کہا صادق تو نے اب کرنا یہ ہے کہ غصہ اور تیش نکال، اب تو نے اس کیمرے کو بند کر دینا ہے، وہاں جو بھی ہو رہا ہے تو نے کچھ نہیں کرنا۔ کہتا میں اپنی امی کو بتا دوں، میں کہ نہیں اپنی والدہ کو بتائے گا اور بڑے مسائل ہوں گے۔ کہتا جی میں نے اس کو رکھنا تو ہے نہیں۔ میں کہ یار یہ وقت فیصلہ کرے گا کہ تو نے رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، ابھی فی الحال ریلیکس ہو جا، کیمرہ بند کر دے، اس کی کال آئے کال ریسیو کر لے، ہفتے تک نہ آئے تو تو کر لیں، اس کو کوئی شو نہیں کرنا کہ تو کچھ جانتا اس کے بارے میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کہا تو اب کوشش یہ کر آرام سے میرا بھائی، تو سو جا، تو اور میں مل کے دعا کرتے ہیں یا اللہ پینڈیمک کھل جائے، تو پاکستان جب آئے گا تب بات کریں گے۔ اس کو کافی تھپکیاں دی، ادھر ادھر کی باتیں کی، وہ میرا فین بھی تھا۔ اور دوستو اس وقت تو یہ کمالی شمالی تو چلا نہیں تھا میرا، تو گلو بادشاہ چلا ہوا تھا اور بابا رانجھا، دل نہ امید تو نہیں، اور کئی ڈرامے ایسے چلے ہوئے تھے، زندگی ہاتھ بڑھا کا دلاور چلا ہوا تھا، تو شہرت تو تھی۔ خیر اس سے میری بات ہوئی اور وہ ریلیکس ہو گیا۔ میں نے کہا اب تو نے کچھ نہیں کرنا، سب سے پہلے سو کے جب اٹھے گا مجھ سے رابطہ کر لینا۔ فون کٹ گیا اور میں بڑا پریشان، 1.5 دن 2 دن گزرے، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کی کیا کیفیت ہے، تو 2 دن کے بعد اس کی کال آ گئی۔ اچھا دوستو یہ وہ وقت تھا کہ پینڈیمک لگا ہوا تھا، ہم خود پاکستان میں گھر میں قید تھے اور روز الٹی سیدھی خبریں دیکھتے تھے کہ فلاں مر گئے، اتنے مر گئے، اٹلی میں ایسے ہو گیا، کرونا نے اتنے مار دیے۔ مجھے کال آئی ہے، میں نے اٹھائی، کہتا افتخار بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں کہا ٹھیک ٹھاک۔ اس کی آواز سے مجھے سمجھ آ گئی کہ کافی ریلیکس ہو گیا۔ میں نے کہا ہاں پاکستان جا کے شکار کھیلنا ہے؟ کہتا نہیں۔ میں کہا تو سمجھ آ گئی؟ کہتا سمجھ آ گئی، لیکن کہتا یہ تو سمجھ آ گئی کہ میں نے ابھی انتہائی قدم نہیں اٹھانا، لیکن اب آپ مجھے گائیڈ کریں میں نے کرنا کیا ہے۔ میں کہا پہلے بتا نیند کتنے گھنٹے آئی؟ کہتا ہے افتخار بھائی اب سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے اٹھاؤں۔ دوستوں وہ 1.5-2 دن سوتا رہا، اتنی دیر کے بعد ڈپریشن سے نکلا تھا اور اس کو نیند آئی۔ ڈپریشن تو خیر کم ہی ہوا تھا، ختم تو نہیں ہوا ہوگا، تو بڑا ہیپی تھا۔ دوستو جب میں نے دیکھا کہ وہ کافی ریلیکس ہو چکا ہے تو ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، کیونکہ ان دنوں ہم بھی فارغ ہوتے تھے، گھر میں بیٹھے ہوتے تھے، لمبی لمبی کالیں چلتی تھی پوری دنیا میں کیونکہ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا۔ تو صادق سے اچھی دوستی ہو گئی میری۔ صادق نے مجھ سے پوچھا کہ افتخار بھائی مجھے بتائیں اب میں کیا اسٹریٹجی اپناؤں؟ میں کہا دیکھ یار پہلی بات تو یہ ہے کہ پیار سے بات کرنی ہے اس سے، اور اگر وہ معافی مانگ لیتی ہے، اعتراف کر لیتی ہے اور وعدہ کرتی ہے کہ وہ راہ راست پہ آ جائے گی، تو پھر اس کو رہنے دینا ہے عزت کے ساتھ اپنے نکاح میں، اور اگر وہ کوئی چلاکی کرے گی تو پھر میری جان طلاق کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر ڈپریشن میں آ گیا اور رونے لگا، کہتا ہے افتخار بھائی میں اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں اس کا مسئلہ سمجھ چکا تھا، وہ بلیک میل ہو رہا تھا، اپنی بیٹی سے محبت کرتا تھا، اور ہم پاکستانی انڈین جو ہے اپنی بیٹیوں سے بہت خصوصی محبت کرتے ہیں، تو کئی لوگ طلاق اس لیے بھی نہیں دیتے کہ بیوی کو بیٹی نہ دینی پڑ جائے۔ لیکن صادق مجھے کہتا ہے کہ افتخار بھائی میں سوچتا ہوں یہ سارا معاملہ پہلے اپنی ماں کو بتا دوں، تو میں نے اس کو کہا کہ یار اپنی والدہ کو بتائے گا تو اگر کل کو تیری اس کے ساتھ نبھ جاتی ہے اور یہ توبہ کر لیتی ہے تو تیری اماں ساری زندگی اس کو بھولیں گی نہیں۔ کہتا ہے افتخار بھائی میں اس سارے سلسلے کو روکنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں میں اس سلسلے کو روکوں کیسے؟ اس کو بتا دوں کہ میں نے کیمرے لگا رکھے ہیں؟ میں کہ یہ بتائے گا تو پھر وہ اور دلیر ہو جائے گی، یا ہو سکتا ہے واپسی کا راستہ نہ ہو، نہ اس کے پاس، نہ تو رکھ سکے۔ کہتا مجھے بتائیں کیا کروں؟ میں کہا تو ایک کام کر، تو اپنی کسی رشتہ دار کو جو ہے نا اپنی کوٹھی میں ٹھہرا دے۔ اب اتنی بڑی کوٹھی ہے، 16 کمرے ہیں، تیری امی ایک کمرے میں ہوتی ہیں اور انیکسی پیچھے ہے، تو گھر کے اندر اس کو موقع ہی نہ ملے۔ تو میں نے کہا برائی کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ مصروف کر دو، اور اتنا مصروف کر دو کہ وقت ہی نہ ملے برائی کرنے کا۔ اس نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو دوستو ہوا یہ کہ اس نے مجھے کچھ دن کے بعد بتایا، بلکہ مجھ سے پوچھا، کہتا ہے افتخار بھائی میری خالہ زاد بہن ہے اور سمینہ اس کا نام ہے،
تو کہتا ہے جی مجھے یہ بتائیں کہ اس کا خامن جو ہے وہ ڈنکی مار کے باہر چلا گیا، یورپ چلا گیا، اور اس کے 4 بچے ہیں، اور مطلب 7 سال اور 5 سال اور 4 سال اس طرح. تو کیا خیال ہے میں اس کو کہوں کہ وہ میرے گھر میں جا کے رہنا شروع کر دے؟ میں نے کہا ہاں یار، تو اگر وہ تیرے گھر جا کے رہ سکتی ہے تو تو نے اپنے گھر والوں کو یہ کہنا ہے کہ اس کے مسائل ہیں کرائے کے اور اکیلے پن کے، تو یہ آپ کے ساتھ رہے گی. اور چونکہ میری اماں بھی اکیلی ہیں، میری بیوی بھی اکیلی ہے، تو ان کا بھی اکیل پن دور ہو جائے گا، تو یہ ساتھ رہیں. کہتا پھر اس کو میں بتا دوں کہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا نہیں یار، تو نے اس کو بتانا نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہے. یہ راز کسی سے ڈسکس نہیں کرنا کہ تو کیا جانتا ہے، اپنی بیوی کو بھی نہیں بتانا. اس نے کہا ہاں چلیں یہ ٹھیک ہے. اس نے خیر اپنی کزن کو جس کا نام سمینہ تھا، سمینہ کو اس نے وہاں پر شفٹ کروا دیا. جب بیوی نے بڑا اعتراض کیا، وہ بڑا بولی، اور اس نے اس کو پورشن بھی وہ دیا جس پورشن سے وہ لڑکا ان کے گھر میں پریمیسز میں داخل ہوتا تھا. اب اس کے داخلے کا راستہ تو بند ہو گیا. اب اس کی بیوی کے پاس صرف ایک آپشن بچا تھا کہ وہ گھر سے باہر جاتی، اور پینڈیمک کے اندر گھر سے باہر نکلنے کا کوئی سین ایز سچ اتنا زیادہ تھا نہیں. جا تو سکتے تھے آپ خیر، لیکن موت کے خوف سے کئی لوگ نہیں جاتے تھے. تو اس کی بیوی بڑی خوفزدہ تھی اور گھر میں بچی بھی تھی. اب سمینہ کے آنے کے بعد اس کی بالکل سارے معاملات جو ہے نا وہ بلاک ہو کے رہ گئے. اب یہ دیکھ رہا تھا، اور 15-20 دن مہینہ گزر گیا، اور لاک ڈاؤن لگے ہوئے تقریباً 6 ماہ ہو چکے تھے. تو ایک دن اس نے دیکھا تو وہ لڑکا اس کے کمرے میں آیا ہوا تھا. اس نے مجھے کال کی. اس نے کہا ایفی بھائی، میری کزن اب میرے گھر میں ہے، سمینہ، اس کے بچے بھی ہیں. رات کو 1 بجے کا ٹائم تھا، میں مون مارکیٹ بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا ایفی بھائی، میں چاہتا ہوں کہ یہ رنگے ہاتھوں پکڑی جائے کسی بھی طریقے سے. میں نے کہا اتنا ایموشنل ہونے کی ضرورت کیا ہے یار؟ تو کیوں چاہتا ہے کہ یہ تماشا بن جائے؟ تیری کزن کو پتہ لگے گا تیری خالہ کی بیٹی ہے. کہتا ہے نہیں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. میں کہا اگر تو چاہتا ہی ہے نا کہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی جائے تو پھر اپنی والدہ کو کال نہ کر، اپنی کزن کو کال کر دے، وہ جائے اور جا کے دروازہ اس کا کھلوائے اور تلاشی لے. لیکن اپنی کزن کو یہ مت بتانا کہ تو نے کیمرے لگوا رکھے ہیں. کہتا پھر کیا کہوں؟ میں کہا تو اس کو کال کر کہ میں نے ایک بڑا برا سا خواب دیکھا ہے، تو تم میرے کمرے میں جاؤ، میری بیوی سے ملو، میری بچی کو دیکھو، اور مجھے فون کر کے بتاؤ کہ سب خیریت ہے. کہتا ٹھیک ہے. صادق نے اپنی کزن کو کال کی، سمینہ کو. سمینہ سوتی بھی اٹھی. اس نے کہا بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ میرے کمرے میں تم جاؤ، دیکھو سب خیریت ہے، میں نے بڑا برا خواب دیکھا ہے. اب ان دنوں جب لاک ڈاؤن تھا بہت سارے لوگوں کو بہت سارے برے خواب بھی آیا کرتے تھے. تو وہ بیچاری اٹھ کے گئی ہے. اس نے جا کے راجہ جب نوک کیا، اب یہ وہاں سے دیکھ رہا تھا، دروازہ نوک ہوا تو وہ واش روم میں چلا گیا. وہ لڑکا دروازہ کھڑکاتی رہی ہے، اس نے دروازہ کھولا ہے. اب کوثر گھبرائی بھی تھی کہ رات کے اس پہر جب اس کا دوست اس سے ملنے کے لیے آیا ہوا ہے تو یہ میرے شوہر کی کزن کہاں سے آ گئی. اس نے وہاں اس کے جوتے دیکھ لیے، اس کو کچھ شک ہوا ہے، اور اس نے اس سے پوچھا کہ صحیح سے بتا تجھے کو ملنے آیا ہوا ہے. اب چونکہ وہاں کیمرے کے ساتھ مائک لگے ہوئے تھے، یہ سنا تھا. اس نے کہا نہیں مجھے کوئی ملنے نہیں آیا ہوا. اس نے کہا کہ تو جھوٹ بولتی ہے، صحیح سے بتا. ابھی وہ اس سے پوچھ ہی رہی تھی، جب اس نے واش روم میں جانے کی کوشش کی تو اس نے اس کو روکا کوثر نے کہ تم واش روم میں کیا کرنے کے لیے جا رہی ہو. اس نے کہا مجھے تلاشی لینی ہے. تو اتنی دیر میں اندر سے چھینکنے کی آواز آ گئی. چھینک آئی ہے، اس نے دروازہ کھولا ہے، سامنے ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا. اب اس نے باہر لا کے اس کو بٹھایا. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو پیروں میں بیٹھ گئی اس کے کوثر. اس نے کہا جی یہ میرا دوست ہے، اور یہ مجھے فلاں جگہ ملا تھا اور ہماری دوستی ہو گئی تھی. اس نے کہا تو شرم نہیں آتی؟ تیرا میاں پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے،
کما رہا ہے, تجھے اتنی عزت دی, تو مانگنے والی تجھے یہاں تک پہنچایا, تو کیا حرکت کر رہی ہے؟ اور تو دیکھ اس کی محبت کتنی زیادہ ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے خواب میں دیکھ رہا ہے کہ کچھ برا ہو رہا ہے تیرے ساتھ, اور واقعی تو برا ہی کر رہی ہے. اب جی اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, کوثر نے بھی اور اس لڑکے نے, دونوں نے اس کے پیر پکڑ لیے, معافی مانگنی شروع کر دی کہ میں مانگ رہا. کہا نہیں, میں تو امی کو بتاؤں گی, میں ابھی فون کرتی ہوں تیرے شوہر کو اور میں ساری تفصیل بتاؤں گی صادق بھائی کو. تو دیکھ تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے, تو اتنی بغیرت عورت ہے, تو یہ شرم نہیں آئی, فلاں نہیں ہوا. اب یہ اس سے معافی مانگ رہے تھے, منا رہے تھے اس کو کہ مان جا. دوستو صادق کہتا ہے یہ سارا معاملہ میں دیکھ رہا ہوں اور میں بڑا خوش ہو رہا تھا, تشفی ہو رہی تھی کہ میری بیگم کہیں تو ذلیل ہوئی, اب یہ کہیں رکے گی, اس کے اوپر پریشر آئے گا, ایک سماجی پریشر آتا ہے نا. کہتا ہے جی وہ پیر پکڑ کے معافی مانگ رہے تھے تو ایک دم سے اس نے کہا, سمینہ نے, کہتی ایک شرط ہے, میں تم دونوں کو معاف کر سکتی ہوں. اس نے کہا ہاں بتاؤ, تمہاری ہر شرط منظور ہے, تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ اس نے کہا نہیں پیسے نہیں چاہیے. اس لڑکے سے کہا کہ تو میرے ساتھ بھی دوستی کر لے. دوستو صادق نے جب یہ مجھے بتایا تو آپ یقین کیجئے کہ مجھے اس قدر تکلیف ہوئی ہے اور اس قدر زاؤنڈ فیلنگز آئی ہیں. اب سمینہ کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کا خامند کئی سالوں سے باہر تھا اور ڈنکی مار کے گیا تھا اور اس کا واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا. جب مجھے صادق یہ سب کچھ بتا رہا تھا میرے آنسو بہ رہے تھے خوف سے اور بڑی تکلیف ہوئی مجھے. وہ کہتا جی میری بیوی میری خالہ زاد بہن کو اپنے فرینڈ کے ساتھ چھوڑ کے خود, میری بچی رو پڑی تھی, اس کو باہر رہ گئی کمرے سے, یقیناً رکھوالی کر رہی ہوگی کہ امی نہ آ جائیں. کہتا میں نے کیمرے شیمرے بند کر دیے. اب یہ معاملہ ان کا اتنا بڑا, وہ لڑائی اختیار کر گیا اور اگلے 1 سے 1.5 مہینے کے اندر یہاں تک ہو گیا کہ وہ لڑکی جو میری خالہ کی بیٹی تھی وہ اپنے گھر چلی گئی اور وہ لڑکا اس کا فرینڈ ہو گیا. میری خالہ کی بیٹی کا اور اس لڑکے کا سلسلہ اور محبت کو بڑھتی چلی گئی. صادق کہتا ہے کہ شاید افی بھائی میں یہ سارا معاملہ خراب کر لیتا اپنی بیوی کو بتا کے, اپنی ماں کو بتا کے کہ میں نے یہاں کیمرہ لگوا رکھا ہے, تو واپسی کا کوئی راستہ نہ رہتا. سمینہ اس لڑکے کے اندر قربتیں اتنی زیادہ ہو گئیں, ان کی لڑائیاں شروع ہو گئیں اور اس کا جھکاؤ میری کزن سمینہ کی طرف ہو گیا. میری بیوی کی شکل پہ اس نے تھوک دیا. خیر وہ کہتا ہے میری بیوی کی شکل اتنی مطلب نینقش اتنے خوبصورت نہیں تھے جتنے میری کزن کے تھے. تو دوستو اس کے لیے ایک ایسا راستہ نکل آیا کہ اس کی بیوی سے آٹومیٹکلی وہ شخص دور ہو گیا اور اس کی کزن کے قریب ہو گیا. کوثر کی جان چھوڑ گئی اس لڑکے سے. کوثر نے سمینہ کو گھر سے نکال دیا اور وہ اس کے بعد لڑکا پھر کبھی نہیں آیا اگلے 1 ماہ تک. اور اس کے بعد کھل گیا لاک ڈاؤن. اس نے ٹکٹ کرائی, یہ پاکستان آیا. پاکستان آنے سے پہلے اس نے مجھے کال کی, نے کہا افتخار بھائی اب مجھے بتایا کہ کرنا کیا ہے. میں کہا دیکھ یار بات دراصل یہ ہے کہ اگر تو راز رکھ سکتا ہے نا اپنی بیوی کا تو راز رکھ لے. تو نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جھکاؤ تیری طرف ہے, اس کا ویزا لے کر آ, کیونکہ بیوی تیری ہے, اس کا بریک اپ ہوا ہے. اب دیکھنا پڑے گا اس کا رخ کس طرف ہے. اگر تو وہ تیری طرف راغب ہو جاتی ہے تو چپ کر جا, بات ہی نہیں کرنی, پردہ رکھ دے. روزے محشر اللہ بھی اس کا پردہ رکھے گا. اور کہتا اگر اس نے آئے بائیں شائیں کی, میں کہا آئے بائیں شائیں کی تو بیٹا تیرے پاس درجنوں گھنٹوں کی ریکارڈنگز ہیں, تو وہ اپنی بیوی کو دکھا دیں. پھر بھی اگر وہ توبہ نہیں کرتی, تائب نہیں ہوتی, تیرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہوتی عزت اور احترام کے ساتھ, تو پھر میری جان اس کے والدین کو بھی وہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا سیدھا سیدھا پھر حل وہی ہے کہ اس کو طلاق دے دے, چھوڑ دینا. دوستو صادق کوئی بہت ہی اچھے ماں باپ کی اولاد تھا.
اللہ نے اس کو بڑی برداشت دے رکھی تھی، پڑھا لکھا تھا، خاندان اچھا تھا، نسلی لوگ تھے. وہ پاکستان آیا، بیوی اس کو ایئرپورٹ لینے گئی، ماں اس کی ساتھ تھی. یہ گھر آئے، گھر آ کے بڑا اچھا سلسلہ رہا ان کا. اور صادق نے اگلے روز مجھے کال کی اور یہ بتایا نا کہ افتخار بھائی میری بیوی جو ہے نا وہ میری ہو گئی ہے. میں کہا اچھا. کہہ رہا سارا جھکاؤ میری طرف ہے، ذمہ داری کے ساتھ خدمت کر رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی جان چھوٹ گئی اس لڑکے سے. میں نے کہا یار اس کو پوچھ کہ میں تجھے اپنے ساتھ کویت لے کے جا رہا ہوں، چلے گی؟ تو دوستو صادق نے جب اس سے پوچھا کہ میں تمہیں کویت لے کے جاؤں گا اس بار اور تم میرے ساتھ چلو گی، تو کوثر نے بڑے مسکراتے ہوئے کہا، کہتی ہاں جہاں آپ رہیں گے میں وہیں رہوں گی، اور مجھے آپ سے خصوصی محبت ہے، مجھے اپنی بیٹی سے خصوصی محبت ہے. اور میاں کے ساتھ اس نے اس قدر محبت کا اظہار کیا کہ صادق کو اور مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ مچھلی پتھر چاٹ کے واپس آ چکی ہے. دوستو صادق نے مجھے کہا، فون کر کے انہوں نے کہا افتخار بھائی اب کیا کریں؟ میں نے کہا یار دیکھ میری بات سن، جو ہوا اس کو بھول جا، کیونکہ ہمارے دین میں معافی درگزر کی بہت قدر ہے، حکم دیا گیا ہے، اور اس کا اجر بھی بڑا ہے. کبھی تو نے اس سے کبھی زندگی پر ذکر نہیں کرنا، اس کو لے جا، اپنی بیٹی سے پیار کر، اس کی ان آنکھوں کو غور سے دیکھ، کویت میں لے جا کے سامنے بٹھا کے جن آنکھوں کی مستی میں تو ڈوب گیا تھا، پرانی باتیں نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا راز رکھا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس کا راز رکھے گا، اور اپنی بیوی کو کبھی مت بتانا. دوستو وہ اس وقت جب پینڈیمک کھلا 21 کے آخر میں اپنی بیوی کو وہ لے گیا تھا، اور اب ماشاءاللہ اس کا بیٹا ہے اور وہ بہت خوش ہیں. اور آج تک کوثر کو یہ نہیں پتا کہ اس کا ایک ماضی تھا، خوفناک تھا، اور اس کے بارے میں اس کا شوہر سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس نے اس سے کبھی آج تک بات نہیں کی، اور بروز محشر تک اس کا راز ہی رکھے گا. دوستو زندگی بن گئی، دونوں میں اب اتنی محبت ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر نہیں رہتے. اور آپ میں سے وہ دوست جن کو کوئی اعتراض ہے ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے اس میں سے بہت کچھ بدل دیا ہے، اور میں نے بڑی مشکل سے یہ کہانی توڑ موڑ کے آلٹریٹ کر کے آپ تک پہنچائی ہے، تاکہ ان کا بھی بھرم رہے اور آپ کو بھی ایک علم ہو جائے اور ایک بات پہنچ جائے کہ زندگی میں ایسے ایسے بھی ہوتا ہے، اور اگر ایسے ہو جائے تو پھر کرنا کیا ہے. ہر کام، ہر مسئلے کا حل بندوق یا چھری نہیں ہوتی. معافی درگزر سے بڑا دنیا میں کوئی ہتھیار نہیں ہے. یہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے اور دشمنوں کو توڑ دیتا ہے. دوستو مجھے یاد آ رہے ہیں وہ دونوں، کیونکہ میں ان سے ملا تھا. دونوں خوش ہیں، اور سچی مچی اتنا خوبصورت ہے وہ لڑکا. اور کوثر جو ہے وہ واقعی میری جیسی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جوڑی کے دل میں پیار پیدا کر دیا، وہ واپس آ گئی، اور اب وہ انشاءاللہ کبھی نہیں بھٹکے گی. تو دوستو ہم اپنی سوسائٹی میں اگر معافی کو عام کریں اور یہ طے شدہ بات سے نکل جائے، نہیں جی انہوں سزا دینی ہے، انہیں نہیں موڑنا، جو سزا نہ دیتی ہے انہیں نہیں موڑنا، یہ نہ کرے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. دیکھیے گا کیسے لوگ بھاگ کے اچھائی کی طرف آ جائیں گے. اللہ میں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.